میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ بیچارے آج تک کسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ میلاد منانا جائز کہ ناجائز، اور ابھی تک کسی پر لڑ رہے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز۔ میں کہتا ہوں کہ کون ایسا ہے جس کا میلاد نہیں منایا جاتا؟ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ اے وابیوں، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ہم سنی لوگ ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان نامراد ہوگا، سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ بس کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد 8 پیج نمبر 249۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ہمارے مطلب کچھ بھی کر ڈالے، ہمارا جشن ولادت ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے، اور زبان پر بھی جاری رہے، ہمارے ذہن پر بھی غالب رہے، ہمارے کردار پر بھی غالب رہے، اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تعلیم جاری رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ ہم جو میلاد مناتے ہیں تم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتے ہیں، کوئی ڈول بھی بجاتے ہوں گے، کوئی باجے بجاتے ہوں گے، غلط کرتے ہیں، ہم ان کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے، تو ان کا رد ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہم میلاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میلاد ہوتا کیا ہے؟ تو یہی تو میلاد منانے کا جو طریقہ ہے الحمدللہ، تو یہی تو میلاد ہے۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ گلے میں کوئی معاذ اللہ ڈھول بنتا ہے تو بنسری بجاتا ہے؟ نہ ہمارے علماء ذکر میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا۔ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی۔ اول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی، 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی ہے، اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کھجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی، آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں، ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں، تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں،
ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے، ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد سے کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت طریقے کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، جھنڈا لگانا کیسا ہے، گھروں کو سجانا کیسا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں بدعت ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سنا ہوگا، مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عید میلاد النبی منانا، اپنے گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا کیسا ہے۔ دوستو، اس کی دلیل قرآن مقدس سے بھی ہمیں ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے یا اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملے تو تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں یہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملے، فضل ملے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کوئی رحمت اللہ کی طرف سے ملے تو ہمیں خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ قرآن مقدس خود پیارے نبی کو رحمت بتا رہا ہے، تو ہم اس پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اور اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو نہ پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند و سورج کو پیدا کرتا، بلکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے کسی چیز کو نہ پیدا کرتا۔ نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ دنیا میں کوئی چیز ہوتی۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے، جتنا ملا ہے، یہ صدقہ ہے پیارے نبی کا، اور پیارے نبی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہم عید میلاد النبی پر خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ہم خوشی اس شکل میں مناتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ نبی کے ذکر کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی آمد کی خوشی میں ہم نعرے لگاتے ہیں اور ذکر کی محفل سجاتے ہیں، میلاد خوانی کرتے ہیں، جلسے وغیرہ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو معاملہ ہے، جو معجزات ظاہر ہوئے، پیارے نبی کا کیا مقام ہے، ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ پیارے نبی کی آمد پر خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا، گھروں کو سجانا، یہ سب جائز ہے، کوئی بدعت کام نہیں ہے۔ تو آپ اس ویڈیو پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔